والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فقال جل شأنه في القرآن الكريم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال عليه الصلاة والسلام: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، المسلم المؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
سہ نہ سکے شمشیر و صدا کی داروں پر روزاد حقیقت کہہ نہ سکے دنیا نے بھی دیکھا ہے کہ طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے حق کا طوفان جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بیٹے کرتا ہے سپاہی ماہ ذوالقعدہ کا یہ جمعہ مبارک ہے ذوالقعدہ ایسے محرمات محبت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے اندر اسلام کے ایک اہم بنیادی رکن للہ العید وللہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کہ جو لوگ حج کی استطاعت رکھنے والے ہیں وہ لوگ اس ماہ مبارک سے اس کا آپ کی تیاریوں کا آغاز کر دیتے ہیں اور اپنے سفر و مسافر کا آغاز کر دیتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو کوئی شخص طاقت استطاعت قوت مالی اور صحت کے اعتبار سے رکھتا ہو اہل و عیال کو نام نسخہ دے کر جائے اور اپنے پاس اپنا زیادہ سفر کا سامان بھی رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن حج بیت اللہ کی سعادت ضرور حاصل کرے اور ایسا کوئی شخص جس نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اس کے اندر کسی قسم کی گالم گلوچ جھگڑا فتنہ فساد انتشار اختلاف کوئی بدمزگی کا اس نے مظاہرہ نہیں کیا تو اس کا نہ صرف حج مقبول اور حج مبرور میں شمار کیا جاتا ہے بلکہ جب وہ واپس حج کے سفر سے لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا جاتا ہے منزہ اور مباحر اور مزکا کر دیا جاتا ہے گویا اس کو اپنے ماں کے بدن سے تازہ جمع ہوا ہے کہ وہ بچہ جو موجود ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے جو حج مبرور کی سعادت حاصل کر لے انسان اس کے بھی اسی طریقے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے اہل اسلام حج بیت اللہ کے سفر کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے روانگی کے کوئی تیاریوں میں مصروف ہے کوئی روانہ ہو چکے ہیں آمدہ مہینہ ذوالحجہ کے اندر حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کیا جائے گا حج سے متعلق آنے والے جمعہ میں اور آنے والے جمعات کے اندر بات کرنے کی کوشش کروں گا آج کی جمعہ مبارک میں دو موضوع پر ہم گشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ 22 اپریل کے بعد بر صغیر کے اس خطہ پاکستان میں اور پھر بر صغیر کے اندر شامل ہندوستان دیگر ممالک کے اندر ایک قسم افروزی کی کیفیت اور حالت تھی کہ بھارت کے اندر انتہا پسند متعصب تنگ نظر اور اکھنڈ بھارت کا نظریہ رکھنے والی حکومت بی جے پی کی مسلط ہے جسے عالمی دہشت گرد تنظیم آر ایس ایس اور شیو سینا کی سرپرستی اور تائید حاصل ہے سیاسی طور کے اوپر بی جے پی اس کی نمائندگی
مقبوضہ کشمیر پر جبرن قبضہ اور غلبہ انہوں نے کیا ہوا ہے، استحصال کیا ہوا ہے، اہل کشمیر کا بچے بوڑھے جوان عورتیں یا گھروں میں مقید ہیں یا وہ پابند سلاسل ہیں یا ان کے اوپر عارض حیات تنگ کر دیا گیا ہے، لیکن اس سارے عالم کے اندر اس سارے حالات میں پاکستان کی سرحد سے سینکڑوں میل دور پہلگام شہر میں سیاحوں پر ہونے والے حملے کے نتیجہ میں ایک طوفان بدتمیزی اور انتشار اور اضطراب اور فساد کی فضا برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان نے 6 اور 7 مئی کو پاکستان میں 6 مقامات پر آزاد کشمیر اور پاکستان کے علاقوں میں حملے کیے، اور ان میں سے 4 حملے انہوں نے مساجد پر کیے اور مساجد سے منحقہ گھروں پر کیے۔ بظاہر میڈیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم نے دہشت گردوں کے اماموں کو نشانہ بنایا، لیکن اب عالمی دنیا، عالمی میڈیا یہ پوچھنے پر مجبور ہے کہ کیا 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 اور 6 سال کا بچہ اور نہتے خواتین اور بزرگ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے گھر مساجد یعنی کہ جو عبادت کے مراکز ہیں مسلمانوں کے، وہاں کون سی دہشت گرد، کس دہشت گرد نے بنا لیا ہوا یا کون سے وہ آتش بازوں کا ٹھکانا تھا؟ لیکن انڈیا نے اسی پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ مسلسل اسرائیل سے بنے ہوئے خریدے ہوئے ڈرونز وہ بھیج کر بھی پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی، اور انتہا یہ ہوئی کہ 9 مئی کی رات کو انہوں نے پاکستان پر 3 مقامات پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ نور خان فیض رہ تو افواج پاکستان میں بدتا کیا نہ کرتا، باوجود اس کے کہ وہ امن کا پہیرا لہرا رہے تھے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہندوستان اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے اور ہماری امن کی جو خواہش ہے وہ سب برابر ثابت ہو جائے، لیکن پھر آخر 10 مئی کی صبح فجر کی نماز کے بعد سپہ سالار قوم 5 فوج کے سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف حافظ جنرل عاصم سید عاصم منیر صاحب نے مختصر سا درس قرآن سورہ صف کی اس آیت مبارکہ کا دیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ رب تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو پسند کرتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی رضا جوئی کی خاطر قتل اور قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور دشمن کے مقابلہ میں اس قدر جم کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ آئینی اور سیسا ملائی ہوئی دیوار ہو۔ حافظ عاصم منیر صاحب نے سندور آپریشن کے جواب میں بنیان مرصوص کے نام سے آپریشن کا آغاز فرمایا اور اس کا حکم صادر کیا، لیکن اقبال کے کہے کے مطابق کافر ہے تو ڈرتا ہے، تیز پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیز لڑتا ہے سپاہی۔ کافر نے ہتھیاروں کے اوپر اپنے پاس بھاری بھرکم فرانس، اسرائیل اور روس اور دیگر غیر مسلم ممالک کے جو ہتھیار اس نے مضر ہتھیار خرید رکھے تھے اس کے اوپر اس کا انحصار تھا، مگر اہل اسلام نے، اہلیان پاکستان نے
यही मेरे ताला ने इरशाद फरमाया कि वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दुनिहिम, कि आप अपने आप को तालाब के एतबार से, असलहा के एतबार से, ताकत और कुव्वत के एतबार से इस कदर मजबूत कर ले है ईमान कि दुश्मनों के ऊपर मुसलमानों की हैबत बैठ जाए, रोब बैठ जाए, दबदबा बैठ जाए कि वो मुसलमानों के मुद्दे मुकाबिल ठहर न सके। और फिर हकीकत के अंदर 10 मई की सुबह को यह अमर मुतहक्कक भी हुआ है, अगरचे बज़ाहिर ये मामला, ये जंग भारत और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान थी, लेकिन दरपर्दा इसराइल, अमेरिका, फ्रांस और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक भी भारत की पुष्ट पर खड़े थे। वो ये देख रहे थे कि क्या बनता है, हम तमाशा देखेंगे। अमेरिका का नायब सदर भी इब्तदाई अयाम में 6, 7, 8 मई तक और 9 मई तक ये कहता नजर आया कि जी ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला है, वो जाने उनका काम जाने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों ने ज़रबेकारी लगाई और फिर इसके अंदर सबसे जो बड़ी बहादुरी और जमाबंदी का मुजाहरा चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जनरल ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने बराह रास्त बराते खुद 40 सियारों की खुद कमान करते हुए हिंदुस्तान में वो दाखिल हुए और हिंदुस्तान की सरहदों में 26 मकामात के ऊपर ऑपरेशन में उन्होंने बराते खुद हिस्सा लिया। तो इससे मालूम ये पड़ता है कि अहले ईमान का भरोसा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज्जत की जात पर है। अगरचे एटम मौजूद है, तादाद मौजूद है, असलहा मौजूद है, अच्छे से अच्छे जहाज भी मौजूद है, तैयार किए गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान 10 गुना कम है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसको
ابھی گزشتہ 3 دنوں سے امریکہ مہادر کے حاکم ڈونلڈ ٹرمپ متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک اور قطر کے دورہ کے اوپر آئے اور وہ 32 ارب ڈالر لے کر ہمارے ہی پیسے ہم سے لے کر واپس چلا گیا ہے اور ہمیں ہی وجہ ہمارے اوپر ہی منت اور احسان جتلا کے جا رہا ہے کہ اگر تم اسرائیل کو تسلیم کر لو تو یہ اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوگی۔ ایک طرف تو اس نے اچھا کیا کہ شام سے اس نے پابندیاں ہٹائی، لیکن اسی دن جس دن شام سے پابندیاں ہٹی ہیں اسرائیل نے 82 سے زائد فلسطین کے معصوم بچوں کو شہید کیا ہے۔ سعودی عرب کے حکمران اور قطر اور متحدہ عرب امارات کے حکمران اس کافر کے استقبال میں خود کو بچھائے چلے جا رہے ہیں، لیکن سر سے لے کر ایڑی تک سب کچھ اپنا اس کی یہ سامنے گروی رکھ دے، اس کی جھولی میں ڈال دے، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کریم کا حکم اٹل ہے۔ قرآن کریم میں تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بات یہ بھی کر کے چلا گیا کہ معاہدہ ابراہیمی کے اوپر عرب امارات متحد ہو جائے۔ معاہدہ ابراہیمی سے مراد یہ ہے کہ مسلمان، یہودی، عیسائی اور کچھ روایات یا کچھ اندازوں کے مطابق ہندو کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہندو بھی خود کو منسوب کرتے ہیں، جو حضرت ابراہیم کی ملت ہے وہ سارے متحد ہو جائیں، وہ کالمہ بین المذاہب، ہم آہنگی بین المذاہب کی فضا برپا ہو جائے۔ اس کا مرکز دبئی متحدہ عرب امارات میں قائم کر دیا گیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ تہذیبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے یہ مذاہب یکجا ہو جائیں اور دینی اور اخلاقی معاملات جو ہیں وہ اپنے طور پر ادا کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ایک معاہدے کے درمیان میں ایک ساتھ مل جائے اور ناعاقبت اندیش مسلمان حکمران وہ محمد قذافی وہ آج کے محمد بن سلمان اور محمد بن زید اور قطر
تین باتوں کو سامنے رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں، ان کو چوتھا ایجنڈا بھی شامل حال کرنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ پاکستان پر ہندوستان نے تنہا حملہ نہیں کیا، بلکہ اس کی اشیرباد اور اس کی پشتیبان کے طور پر اسرائیل بھی کھڑا تھا۔ اسرائیل بھی ہمارا دشمن ہے، اسرائیل کے آنکھوں کے اندر جو کانٹے کی طرح چل رہا ہے وہ پاکستان چل رہا ہے۔ فلسطین یا گریٹر اسرائیل کا تصور وہ عارضی ہے کہ وہ عرب کو بھی نگلنا چاہتا ہے، لیکن در حقیقت اسرائیل کا نشانہ اور ہدف پاکستان ہے۔ اب وقت ہے کہ جب صلح کی بات چلے، معاہدے کی بات بننے لگے، تو ملک پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سمتاز معاہدہ اور مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی جو کہ پاکستان کی سرزمین بلوچستان اور کے کے میں وبا ہوتی ہے، انڈیا کی سازشوں اور کوششوں کے ذریعے سے اس مہم کے اوپر کلام اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین کو حل کرانے کی طرف بھی مسلم حکمران اور بالخصوص پاکستان کی قیادت کو اپنا قائدانہ اور کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے اور ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور یہ تو حکمرانوں پر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن گزشتہ رات میں سفر میں سے واپس آ رہا تھا تو میکڈونلڈ شہیدان کی سرزمین پر موجود ایک میکڈونلڈ کی جو برانڈ اور شاخ ہے وہ پورے طور پر بھری ہوئی تھی۔ یہ ہم مسلمانوں کی بے حسی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ ایک طرف پیپسی اور سیونک اور سرف ایکشن اور اسرائیل اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو مصنوعات ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہی ہے، یہی پیسہ اسرائیل کے پاس جاتا ہے، امریکہ اور یورپ کے پاس جاتا ہے، اور پھر گولی اور میزائل کی صورت میں اور توپ خانوں کی صورت میں وہ فلسطین کے نہتے اور معصوم مسلمانوں کے اوپر جو ہے برستا ہے، اترتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور گزشتہ 2-2.5 مہینے سے خوراک بھی مسلمانان فلسطین کے پاس نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ہم اہل اسلام پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم آمد الناس ہے مسلمان ہیں، اپنے طور پر اہل فلسطین سے ہمدردی کرتے ہوئے زبانی کلامی کی جو بات کر سکتے ہیں وہ کریں، اور عملی طور کے اوپر ہم ان کے اسرائیل اور پھر ملٹی نیشنل کمپنیوں کا سماجی اور سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے ان کی تمام اشیاء خوردوش اور روزمرہ کی استعمال کی اشیاء سے احتراز کریں، بائیکاٹ کریں، تاکہ دشمن کے خزانے میں ایک پائی بھی ہمارے رزق حلال میں سے نہ جائے، جو کہ عملی طور پر گولی اور ٹینٹ اور گولی اور میزائل کی صورت میں اہل فلسطین پر برس جائے، اور پھر ہم اس جرم عظیم کے اندر بھی شریک ہو جائے۔ ہمیں خوشی ہے، ہمیں مسرت ہے کہ ہم جب تک متحد رہیں گے، مسلمان اس وقت تک غالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمیں عزت اور شرف کا مقام میسر رہے گا۔ لیکن جب ٹوٹ جائیں گے، وہ سیاسی اعتبار سے ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، وہ فرقہ واریت کے اعتبار سے ہو، لسانی اور علاقائی اعتبار سے اگر ہم منقسم ہو جائیں گے تو پھر ہمارا شرادہ بگڑتا چلا جائے گا۔ لیکن ملک پاکستان کی سیاسی، عسکری اور مذہبی قیادت نے اور کوئی تمام قومی قیادت نے ایک یگانگت کا اتحاد کا جو مظاہرہ کیا ہے بھارت کے خلاف، یہی مظاہرہ امت مسلمہ کو اسرائیل اور امریکہ بھارت کے خلاف بھی کرنا چاہیے کہ ان کا سماجی اور سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے ان کی مصنوعات کے استعمال سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ہمارا حشر اور ہمارا جو اختتام ہے، ہمارا جو شمار ہے، وہ مظلومین کے ساتھ شامل فرمائے، اور اہل فلسطین، اہل کشمیر اور تمام مسلمان عالم کی دائمی مدد و نصرت کا انتظام فرمائے۔ آمین یا